بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. شروع اس اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ہدیہ درود و سلام آقا انعامدار دونوں جہاں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جیو. محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے بے شمار انسانوں کو پیدا فرمایا، جن میں سے کچھ نبی اور رسول ہیں جو بہت ہی مقدس ہستیاں ہیں، پاک باز ہستیاں ہیں، جن کے بارے میں ہم لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء گناہوں سے بالکل معصوم ہوا کرتے ہیں، ان سے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، ان سے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے رسول اور نبی اس دنیا کے اندر جب تک زندگی گزاریں گے اس وقت تک اللہ کے ہر نافرمانی سے خود بچے رہیں گے اور دوسروں کو بچانے کی فکر اور کوشش میں لگیں گے. پھر ان انسانوں میں سے کچھ صحابہ ہیں، پھر ہم عام لوگ ہیں. محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے رہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں. جانے کی حیتیں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں. کوئی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کسی کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، اور کسی کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی ڈوب کر مرتا ہے، کوئی پھانسی لے کر مرتا ہے، کوئی حملے میں ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل کے بستر پر وہاں اپنی آخری نیند سو جاتا ہے. کچھ لوگ تو ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح جاگتے نہیں ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. لیکن انسانوں کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں کہ جب میں آ گیا ہوں، مجھے رہنے یہاں مزہ لگ گیا ہے. کچھ لوگوں کو دنیا سے جانا پسند نہیں ہوتا، وہ دنیا میں رہ کر اپنی ساری زندگی کو لگانا چاہتے ہیں. ان کی امیدیں ہوتی ہیں، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اے کاش مجھے کچھ اور سال مل جاتے،
بجائے ایک بلڈنگ بنانے کے میں 2 اور بنا لیتا، میں کچھ اور جائیداد تیار کر لیتا، اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی کمانے کے اندر لگا کر جب بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا موقع آتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کو وہ موقع نہیں دیتے بلکہ اپنے پاس بلا لیتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہر ایک کا کسی نہ کسی طریقے سے وقت طے ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ جل کر مرتے ہیں، کچھ لوگ ڈوب کر مرتے ہیں، کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ان کی روحیں نکال کر لے جایا جاتا ہے، لیکن جانا سب کے لیے ہے۔ میرے محترم دوستو، اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اللہ رب العزت میرے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اللہ کو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے بھی یہ معلوم تھا کہ میں اور آپ مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوں گے۔ جو غیر مسلم دوسروں کے گھروں میں پیدا ہو کر ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تمام بچوں کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتے ہیں۔ ان کے والدین ان کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا وہ جس مذہب میں رہتے ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر اپنے بچوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کو سارا علم ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کون اچھے اعمال کرتا ہے کون برے اعمال کرتا ہے آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی دیا پھر اس کے بعد موت دے گا، لیبلوکم، کس لیے؟ تاکہ تم لوگوں کو آزمائیں، ایکم احسن عملا، تم میں کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اعمال کو جانچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ اب اعمال کو جانچنا، اعمال کو دیکھنا اللہ رب العزت کا کام ہے، اعمال کو کرنا میرے اور آپ کا کام ہے۔ اگر اعمال نہیں کریں گے، وہ نامہ اعمال اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا، چھپاتے چھپاتے کل قیامت کے میدان میں پھرے، پوچھا جائے گا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ہاں اقرؤوا کتابی، قرآن نے الفاظ بیان کر دیے، ہائے افسوس، میری جو کتاب تھی میرے بائیں ہاتھ میں دے دی گئی۔ سمجھ جاؤ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا اس کو پھر کوئی بھی کامیابی کے دہلیز پر نہیں لا سکتا۔ محترم دوستو، کچھ بچے SSLC کا ایگزام دیتے ہیں، سب کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح پاس ہو جاؤں۔ کچھ بچوں کی یہ امیدیں لگی رہتی ہیں کہ میں ٹاپ لیول میں پاس ہو جاؤں۔ دوسرے طبقے کے بچے یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اعلیٰ نمبرات مل جائیں۔ تیسرے طبقے کے لوگ رہتے ہیں کہ اگر میں جسٹ پاس ہو جاؤں گا، شرمندہ نہیں ہوں گا، ماں باپ کے سامنے سر بلند کر کے کھڑا ہو سکوں گا۔ ایگزام لکھنے کے بعد گورنمنٹ والے پیپروں کو چیک کرنے کے لیے کچھ وقت کی مہلت لیتے ہیں۔ سارے بچوں کو یہ کشمکش لگی رہتی ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ فکریں رہتی ہیں رزلٹ کا وہ ڈیٹ کب آئے گا،
جب اعلان ہو جائے گا کہ آپ کے رزلٹ آنے کی فلاں تاریخ ہے، فلاں ڈیٹ ہے، فلاں دن ہے، اس دن سے کچھ بچوں کو آپ دیکھیں گے جو کبھی اس سے پہلے نماز کو نہیں آتا تھا، وہ اس تاریخ کے آنے تک نماز کو آئے گا۔ کچھ بچے جو اس سے پہلے کبھی دعائیں نہیں کرتے تھے، اس تاریخ کے آنے تک صرف دعاؤں کے اندر مشغول رہیں گے۔ سب کو کشمکش لگی رہتی ہے کہ اب میرا رزلٹ آنے والا ہے، وہ دن آئے گا، وہ میرے لیے شرمندگی کا دن بھی ہو سکتا ہے، میرے لیے سر کو بلند کرنے کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ خاص طور پر جو SLC اور سیکنڈری کے جو بچے ہوتے ہیں، ان بچوں پر سارے خاندان والوں کی نظر رہتی ہے۔ کبھی پھوپھی زاد بھائی کی نظر، کبھی چچا زاد بھائی کی نظر، کبھی پڑوس کی نظر، کبھی محلے والوں کی نظر، ساروں کی نظر ایسے بچوں پر لگی رہتی ہے۔ خاص طور پر جب وہ ڈیٹ آ جاتا ہے، سارے بچوں کو جب اس کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں ویب سائٹ کے اندر جانے سے ہمارا رزلٹ ہمیں مل جائے گا، ہمارے وہ ویب سائٹ کے اندر ہمارے نمبرات ہمیں مل جائیں گے، اسکول میں جانے سے ہمیں مارکس کارڈ دے دیں گے، تو سارے بچے کشمکش میں لگے ہوئے، کوئی اسکول کی طرف اپنے والدین کو لے کر جاتا ہے خوشی خوشی، جو بچے محنت کر کے ساری رات جاگ کر ایگزام لکھتے ہیں، وہ بچے خوشی خوشی اسکول کی طرف جاتے ہیں، ویب سائٹ کو کھیلتے ہیں، اور کھولنے کے بعد ان کا جو نمبر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر سارے خاندان کے اندر اس کو شیئر کرتے ہیں کہ ہائے میں آپ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو گیا، میں ٹاپ نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ دوسرے طبقے کے جو بچے رہتے ہیں وہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، جتنا ہم چاہتے تھے اللہ نے ہمیں اتنے نمبرات دے دیے۔ کچھ ایسے طبقے کے بچے ہوتے ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹیسٹ پاس ہو جاؤں، اگر میں پاس ہو جاؤں گا سارے سبجیکٹوں کے اندر، میں والدین کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا، میرے والدین میرے پیچھے جو محنت کیے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگی۔ یہ بچے بھی بالکل خوش ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد ہی صرف ٹیسٹ پاس ہونا رہتا ہے۔ کچھ بچوں کے چہروں پر مایوسی اور اداسی نظر آتی ہے، پوچھا جائے گا کیوں؟ جواب دے گا حضرت بہت محنت کرنے کے بعد بھی 3 سبجیکٹوں کے اندر میں فیل ہو گیا۔ یہ جو اداسی ہے، یہ جو مایوسی ہے، گورنمنٹ اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس اداسی کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع پھر دیتی ہے۔ پھر فیلڈ ہو گیا، پھر موقع، پھر فیلڈ ہو گیا، پھر موقع، بڑھاپے تک لکھتے جاؤ، فیلڈ ہوتے رہو، لیکن موقع ملتا جائے گا۔ لیکن جس نامہ اعمال کو ہم لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں اگر ایک مرتبہ ناکام ہو گئے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا کی زندگی دی ہے، ایک عارضی طور پر ایک مستقل چند دن گزارنے کے لیے اللہ نے دیے۔ بہت سو کی بہت سی زندگی گزر گئی، کچھ لوگوں کی کچھ زندگی گزری، کئیوں کی تھوڑی زندگی باقی۔ میرے محترم دوستو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اس کی 7 چیزوں کی زینت 7 چیزوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ میں نے 5 چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں، آج بقیہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم دوستو، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی زینت خشوع خضوع کے اندر پائی جاتی ہے۔ جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوگا وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے دوسرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں، دیکھتے ہیں سامنے والوں کو، نظریں ہماری ایسی اٹھی ہوتی ہیں، ہماری نظریں سامنے لگی رہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیام کی حالت میں ہم لوگوں کو سجدے کی جگہ میں دیکھنا چاہیے، بجائے ہم لوگ سجدے میں دیکھنے کے۔ سامنے سے کون آ رہا، کون جا رہا، کس کے کتنے رکعت چھوٹے، کس کا بچہ سامنے سے گزر رہا، کتنے وقت میں نماز امام صاحب پڑھا رہی، یہ سب نماز کے اندر ہماری تحقیقات چلتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے دیکھا کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں، جب ہم سامنے سے اس طرف گزرتے ہیں ان لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا، ارے کم سے کم دوسرے دیکھتے وقت ہم نیچے دیکھ لیں، ہم دیکھ بھی رہے ہوں وہ ہم کو بھی دیکھ رہے ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں انہیں دیکھ کر ہنس دیں یا سلام کر دیں، وہ اس بات کو بھول جائیں گے کہ میں نماز میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب دے دیں۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ ہماری نمازیں صحابہ والی نمازیں نہیں ہیں، ہماری نمازیں اکابرین والی نمازیں نہیں ہیں، جن کی نمازوں میں اگر ایک خیال دنیا کا آ جاتا، اس دنیا کے خیال کے آنے کا جو ذریعہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر جو ہوتا تھا اس کو قربان کر دیتے تھے۔ کسی صحابی کی نماز میں باغ کا خیال آ گیا کہ ہرا بھرا موسم آنے والا ہے، ان قریب مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ نماز کے اندر جیسے ہی یہ خیال آیا، نماز کے بعد انہوں نے فوراً اس سارے باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نماز کی زینت خشوع خضوع میں ہے، اور نماز کے اندر خشوع خضوع ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ بغیر سیکھے ہمیں ایک ہنر نہیں آ سکتا، ہم ایک صلاحیت مند آدمی نہیں بن سکتے، تو بغیر سیکھے ہم نماز کیسے پڑھ سکیں؟ تو نماز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ساتویں چیز، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، علم کی زینت حلم کے اندر ہے، یعنی برداشت کرنے کے اندر ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا چاہیے کہ اس کے اندر اتنی برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، برداشت کرنے کی ایک طاقت نہیں ہے۔ میں سب برداشت کر لیتا ہوں حضرت، مجھے غصہ آگا تو کون بھی رکا سکتا ہے۔ اچھا، اس نطفے کی طرف جاؤ جب تم پیدا ہونے سے پہلے ایک ناپاک قطرے کی شکل اختیار کر چکے تھے، اس وقت تمہارا تکبر کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ رب العزت متکبرین کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت مجھے فل شارٹ ٹیمپر، غصہ آیا تو برداشت کرنے نہیں ہوتا۔ مومن کی صفت ہی کیا ہے؟ غصہ آنے کے بعد ہی تو برداشت کرنا ہے۔ غصہ آنے سے پہلے بھی کوئی برداشت کرے گا؟ بھوک لگنے کے بعد کھانا کھائیں گے تو کھانے کا زیادہ فائدہ ہوگا اور کھانا آسانی کے ساتھ ہضم ہوگا۔ بھوک لگنے سے پہلے آپ یا تو زیادہ نہیں کھا پائیں گے یا کھانے کے بعد آپ کو جلد ہضم نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح غصہ آنے کے بعد آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، غصہ آنے سے پہلے آپ تو نارمل انسان ہیں،
اسی لیے احادیث میں آتا ہے اجتنبوا الغضب، غصے سے بچا کرو۔ وہ آدمی بہت ہی اچھا ہے جس کو دیر سے غصہ آئے جلد نکل جائے۔ وہ آدمی بہت ہی نقصان اٹھانے والا ہوگا جس کو جلدی غصہ آئے دیر سے جائے۔ دیر سے غصہ آنا، دیر سے جانا، یہ بھی نقصان۔ دیر سے غصہ آیا جلدی چلا گیا، یہ فائدے والا انسان۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے احادیث میں آتا ہے جب آپ کو کسی بات پر، کسی کام پر غصہ آ جائے، اگر آپ کھڑے ہونے کی حالت میں ہیں تو بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے سے بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہوا، لیٹ جاؤ، حیت کو بدلو۔ لیٹنے سے بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہوا، تھوڑا پانی منگوا کر پی لو۔ اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے حضرت ہم دکانوں میں رہتے ہیں، وہاں ہم لیٹ تو نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کا دکان ہے تو پانی ضرور موجود رہے گا۔ پانی کچھ لے کر پی لو، آپ کا غصہ انشاءاللہ ٹھنڈ ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ میرے محترم دوستو، غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کر لیا، شیطان خوش ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ غصے کا صحیح استعمال کرنا۔ تو آج ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، بالکل کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر طلاقوں کی ریشو بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر حالات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے گھرانے ایسے ہیں، صرف کسی بات پر جھگڑا ہوا، بات بڑھتی گئی، دونوں کی طرف سے بات بڑھی، غصہ دونوں کی طرف سے ابھرا، کوئی امن چاہنے کے لیے تیار نہیں، سکون چاہنے کے لیے تیار نہیں، دونوں میں غصہ بھڑکا، بات طلاق تک آ گئی، بات کلے تک آ گئی، خاندانوں کو جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ باہر ملک کے اندر میاں بیوی تھے، 23 سالہ یہ مل کر زندگی گزار چکے تھے، اور دونوں بھی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ رات میں سوئے، صبح اٹھنے دیری ہوئی، دونوں کو الگ الگ میٹنگیں تھی، مجلسوں میں جانا تھا، کچھ دیر ہو گئی، دونوں ایک وقت پر اٹھے، دونوں کو برش کرنا تھا تو سب سے پہلے بیوی چل گئی حمام کے اندر۔ شوہر نے جب دیکھا یہ آنے کے لیے کچھ وقت لگے گا تو یہ برش کر کے اس کا جو تھوک ہوا کرتا ہے، اس کا جو لعاب ہوتا ہے، وہ شک کے اندر تھوک دیا، وہاں سے وہ فریش ہو کر جلدی نکل گیا۔ بیوی آئی، گھر کی ملکہ آ کر دیکھی ایسے بد سلیقہ والے کام کر کے میرا شوہر چلا گیا، دیکھتی ہوں شام کو آنے کے بعد ضرور اسے پوچھ تاچھ کروں گی۔ شام شوہر آیا، شوہر کے آنے کے بعد اس نے پوچھا تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ اس نے تو پہلے نرمی سے بات کی، مجھے صبح میٹنگ میں جلدی جانا تھا اس لیے میں نے اس طرح کر کے چلا گیا۔ اب بات بڑھتی گئی، ادھر بیوی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ڈانٹ رہی ہے کہ آپ بد سلیقہ مند آدمی ہیں، آپ کے پاس تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیے ہیں۔ جب بات اس کی اس طرح سے بڑھتی گئی تو شوہر نے دیکھا جب بیوی مجھے ڈانٹ رہی ہے تو میں بھی اس کو ڈانٹنے لگوں گا۔ دونوں کی بات اتنی بڑی، ان دونوں نے اتنی ساری زندگی گزارنے کے بعد وہاں جا کر طلاق لے لی۔ 23 سالہ زندگی گزار دی، اب ان کے بچے بھی تھے، ان کی
کے بچوں کی زندگیاں خراب نقصان کے اندر پڑ گئی. تو ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی نے یہ واقعہ سنایا، حضرت یہ لوگ PhD تھے. تو حضرت نے فرمایا واقعی یہ لوگ PhD تھے. حضرت کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو حضرت نے بتایا میں انگلش والا PhD نہیں کہہ رہا ہوں، میں اردو والا PhD کہہ رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پھرا ہوا دماغ. یہ لوگ تھے PhD لیکن دونوں کا دماغ پھرا ہوا تھا. تو آج ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت بالکل ختم ہوتی ہی جا رہی ہے. میرے محترم دوستو، ہندوستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. لوگ دن بدن زیادہ سے زیادہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اداسی پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے روکا ہے، مایوس کرانے سے بھی روکا ہے. امن پھیلانے کا حکم دیا، امن خراب کرنے سے روکا ہے. بھلی باتوں کو پھیلانے کا حکم دیا، بری باتوں کو پھیلانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا. بھائی چارگی قائم کرنے کا حکم دیا، بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈالنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. معراج کے سفر پر گئے. یہ مہینہ معراج کے تعلق سے ایک دو حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے، جنت کا سیر کرائے، جہنم کی طرف لے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی زبانوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے اور ان کی زبانیں اونٹوں کے مانند ہیں، ان کے ہونٹ باہر لٹک رہے ہیں. معاملہ بڑا عجیب ہے. کٹ کرنے کے بعد فوراً وہ ہونٹ لگ جاتا ہے، پھر ہونٹ کو کٹ کرتے ہیں، زبان کو کاٹتے ہیں. پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگا کر لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلاتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، لوگوں کے امن کو خراب کرتے تھے، فساد کا ماحول پیدا کرتے تھے. احادیث میں آتا ہے آیاتی ہاؤلاء الناس و ہاؤلاء الناس، ایسے کام سے بچو کہ تم میرے بھی دوست ہو، دوسرے احباب کے بھی دوست ہو. میری وہ باتیں جو فتنہ پیدا کر سکتی ہیں تم دوسروں کے سامنے جا کر پیش کرتے ہو، ان کی وہ باتیں جو میرے اور اس کے درمیان فتنہ ڈال سکتی ہیں میرے سامنے لا کر پیش کرتے ہو. احادیث میں آتا ہے ان کے ہونٹ اونٹوں کے مانند بچ جائیں گے اور ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے فرشتے کاٹ کر رکھیں گے. کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے شرمگاہ ان کے ماتھوں پر ہے، عورتوں کی ان کے ماتھوں پر، مردوں کا ان کے ماتھوں پر، اور وہاں سے پیپ بہ رہا ہے. اور اس پیپ کے اندر یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. پوچھا جبرائیل معاملہ کیا ہے؟
فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ زانی اور زانیہ ہیں، دنیا میں حلال کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر رنڈی خانوں میں جاتے تھے، بیوی کو چھوڑ کر ریڈ لائٹ ایریوں کے اندر جا کر اپنی خواہش کو پوری کر کے آیا کرتے تھے، گھروں کے اندر بیویاں ہوتی تھی، بجائے ان سے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے یہ لوگ زانیہ عورتوں کے پاس جا کر اپنی خواہشوں کو پوری کر کے آتے تھے، جس کی بنا پر آج ان کی شرمگاہیں کھلے عام ان کے ماتھوں پر لگا دی گئی۔ میرے محترم دوستو، آج زنا کی ریشو بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے، ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ زنا بالکل آسان ہو چکا ہے، ارے اتنا آسان ہو چکا، ایک مزدور سے مزدور آدمی، غریب سے غریب طبقے کا آدمی آج بڑے سے بڑی عورت کے پاس جا کر 500 روپیہ دے کر رات گزار کر آ سکتا ہے۔ آج نکاح اتنا مشکل ہو چکا، اتنا مشکل ہو چکا، واللہ آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیے، آئے دن خودکشی کے واقعات ہمیں مل رہے ہیں۔ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا، زنا کو آسان کر دیا۔ بندہ سوچتا ہے ارے نکاح کرنے میں میری ساری زندگی کی کمائی لگ جائے گی، مجھے جب خواہش ہوتی ہے 500 روپیہ لے کر میں کسی کے پاس جا کر منہ کالا کر کے آ جاتا ہوں، میری خواہش ویسے بھی تو پوری ہو جاتی ہے۔ اسے یہ انجام معلوم نہیں، جس وقت اس کی شرمگاہ اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر لگا دی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، نکاح کو ہم نے کیسے مشکل بنا دیا؟ کیا نکاح کی فیس زیادہ لی جا رہی ہے؟ کیا نکاحوں کی اجازت مسجدوں میں نہیں دی جا رہی ہے؟ مشکل کس اعتبار سے ہوا؟ جہیز کی لعنت سے ہوا۔ کچھ لوگ، کچھ نوجوان نیک دل کے رہتے ہیں، والدین سے کہتے ہیں میرے نکاح کے وقت جہیز کا مطالبہ بالکل نہ کرو، والدین فرعون بن کر بیٹھتے ہیں، حامان بن کر بیٹھتے ہیں، شداد بن کر بیٹھتے ہیں۔ کیا بات، اس دن کے لیے میں تجھے دودھ پلائی تھی، شادی ہوتی سو زندگی میں ایک بار، جہیز کا مطالبہ نہ کرے تو کیا بھیک مانگ کر جا کر لے کر آئے گا؟ یہ بالکل آسان کام، گھر کے اندر کچھ بھی خرید کر نہ رکھو، نوجوان لڑکا رکھو، نوجوان لڑکی کو لے کر آتے وقت جہیز کا مطالبہ کر کے بھیک مانگ کر ساری چیزیں لے کر آ جاؤ۔ ایسی نیتیں ہیں لوگوں کی، کچھ خریدنے جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں ان کو خیال آتا ہے قریب میں میرے نوجوان بیٹے کی شادی ہے، میں خریدوں کیوں؟ کسی کا گلا دبا کر میں لے کر آ سکتی ہوں۔ محترم دوستو، حیدرآباد کے کئی سال پہلے کا ایک رپورٹ ہے، جو پرانا شہر تھا، 1,20,000 بچیاں تقریباً بغیر نکاح کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہی تھی۔ وجہ پوچھی گئی تو معلوم ہوا کہ جہیز، جس کے گھر میں لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں
والدین کو بچی کے بالغ ہونے کے بعد نیند آتی نہیں، ہمیشہ ذہن کے اندر یہ خیال رہتا ہے کون میرا داماد بنے گا، میرا داماد بننے والا مجھ سے کتنا مطالبہ کرے گا۔ ساری زندگی بوڑھا باپ کما کر اس کے مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بالکل آسان بنا کر گئے۔ ارے اتنا آسان بنایا، ایجاب و قبول کر لو، گواہوں کو حاضر کرو، تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ تمہارے پاس استطاعت ہو ولیمہ کرو، استطاعت نہ ہو حیثیت کے موافق کچھ کھلاؤ پلاؤ، اتنی بھی استطاعت نہیں کھجور کھلاؤ، یہاں تک آسان فرما دیا۔ تو اس زمانے میں فقیر دو طرح کے ہیں، ایک وہ فقیر دے دے بابا اللہ کے نام پہ، دے دے بابا اللہ کے نام پہ جو ہمیں دروازوں پر نظر آتے ہیں، دوسرا وہ فقیر پلنگ بھی دے دو، فرنیچر بھی لے کر آؤ، ڈریسنگ ٹیبل بھی لے کر آؤ، میک اپ کا ڈبہ بھی تمہیں سلا لو، ساتھ جنازہ بھی لے کر آ جاؤ، اس کا چارپائی بھی لے کر آؤ، پیرو بھی لاؤ، لانے کے بعد بھی ہزارہ لعنتیں، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسرے کی طرف سے، کبھی دیور کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے۔ محترم دوستو، دوسرے طرح کا جو بھکاری ہے خطرناک بھکاری ہے، ذلیل آدمی ہے۔ میں صاف لفظوں میں آپ حضرات کے پاس یہ باتیں کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، کیوں؟ اس کے پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں ہماری بچیوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ ابھی اس ہفتے کے اندر سب کے پاس ویڈیو وائرل ہوا ہوگا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کا ویڈیو؟ عائشہ نامی عورت کا ویڈیو۔ اس کے درد کے الفاظ کو کبھی آپ غور سے سنیں؟ آپ صرف ویڈیو دیکھ کر فیصلے لگاتے ہوں گے، جہنمی ہے جہنمی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم ضرور کہیں گے خودکشی جس کسی نے بھی کیا حرام ہے، حرام تھا، حرام رہے گا۔ کسی بھی جگہ پر خودکشی حلال نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں ایک بیماری ایسی پیدا ہو گئی، وہ بیماری انسان کو آنے کے بعد فیصلہ کرنے کی طاقت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اسے یہ محسوس نہیں ہوتا اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ فون کال بھی سنا ہوگا جس وقت عائشہ نامی بچی ان کے والدین سے بات کر رہی تھی، ان کے والدین کے دلوں پر کیا گزر رہا ہوگا۔ یہ سوچتے نہیں، ان کے والدین کہہ رہے تھے بیٹا تمہاری جو پرورش ہے ہم نے کی ہے، تمہارا نام جو رکھا گیا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرز پر رکھا گیا، ان کے نام کا لاج رکھ لو۔ ان کے والدین سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، خدا آپ کی بیٹی چلی گئی، آپ صبر و استقامت کے ساتھ کام لیں۔ اے کاش اگر تم اپنے بیٹی کو نام کی طرح اس نام کی سیرت بھی پڑھا دیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔
نام تم نے عائشہ رکھا، نام تم نے فاطمہ رکھا، لیکن سیرت انگریزوں کی پڑھائی، سیرت تم نے ہندوؤں کی پڑھائی۔ مایوسی کا شکار ہماری بچیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی ساس کی طرف سے اسے تانے، کبھی سسرے کی طرف سے اسے تانے، کہاں تک ہماری بچیاں برداشت کریں؟ بہو کی جگہ تمہاری بیٹی ہو، بہو کی جگہ ہماری بہنیں ہو، سوچو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ کیوں؟ پردے پڑ چکے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جہیز کی لعنت کو مجھے اور آپ کو مل کر ختم کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، مرد کا مطلب کیا ہے؟ سارے لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری مرد کی رہتی ہے، نہ مرد اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں عورت نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں مرد بنایا۔ مرد کی ذمہ داری ہے صبح سے لے کر شام تک چاہے خوب محنت کرے، کمائے، چاہے دھوپ میں کمانا پڑے، چاہے بارشوں میں کمانا پڑے، اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے۔ یاد رکھو، محنت کرو لیکن جہیز کا مطالبہ کبھی بھی نہ کرو۔ جہیز مانگنا گویا آپ ایک بہت بڑے فقیر بن کر دوسروں کے گھروں کو جانا ہے۔ ایک نوشہ گیا، عورت سامنے بیٹھی تھی، 20 سوال کیے، ساری چیزوں کا جواب دے دی۔ 21واں سوال، بھائی نکاح کے بعد تمہارا ابا مجھے شو روم سے گاڑی دلاتی ہے۔ کتنا سوال؟ 20 پر 1واں سوال۔ وہ 20 سوال کیا کیا کر کو ہمارے یہاں معلوم نہیں۔ لڑکی بھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا ہمارے والد صاحب کے پاس جہاز دلانے کی اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو جہاز دلائیں، اوپر اڑنے والی ایروپلین، ہوائی جہاز۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ کے ابا کے پاس وہ ہوائی جہاز جو میرے والدین آپ کو دیں گے، کھڑا کرنے کی جگہ ہے، ایئرپورٹ ہے؟ شرمندہ ہو کر وہاں سے واپس آیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، آج ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، سامنے سے خود شرمندہ ہو کر بعد کی زندگی بھی شرمندگی کے ساتھ گزارتا۔ کیا تو بھی بولے تو بیٹھو جی، یہ سب چیزاں میں لے لے کوئی سو، تمہارا کیا ہے اس میں، چھوڑ کر میں تو باہر بکھاری تھی، کیا تو بھی لے کر جاتی، حتیٰ کہ جوتے بھی انہیں دلا کو رہتی، نکاح کا جوڑا بھی انہیں دلا کو رہتی، پھر تو خریدیا سے کیا؟ شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو دوسروں کے چیزوں پر پلنے؟ میرے محترم دوستو، حضرات علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے درمیان سے جہیز کی لعنت کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ نہ ہندوؤں کے اندر اس کو رواج دیں، نہ ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر اس کو رواج دیں۔ بیٹی دیں، بیٹی لے کر آئیں، بہو اگر لے کر آئیں گے، بہو بہو کی جگہ ہمیشہ رہ جائے۔ آپ جائیں ایسا سمجھ کر کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بیٹی لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ دوسروں کے گھروں کی بچیوں کو لانے کے بعد اس کو اپنی بیٹی سمجھیں گے، یاد رکھو جہاں تمہاری بچیاں جائیں گی وہاں وہ لوگ ان کو اپنی بچی سمجھ کر رکھیں گے۔ اتنی سی بات ہے۔ دعا کریں۔ آپ کا میں نے کچھ وقت زیادہ بھی لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ دعا اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام معاشرے سے جہیز کی لعنت کو ختم فرمائے، نکاح کو آسان فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔